إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري
واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ احباب ذی وقار، اللہ رب العزت نے انسانوں کی ہدایت کے لیے ہر دور میں انبیاء کا انتخاب فرمایا۔ پیشوا و مقتدی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انتخاب یہ بھی اللہ کا ہے، اور آپ کا زمانہ، آپ کا دور قرونی کرنی سب سے بہترین دور، سب سے بہترین زمانہ کہ جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام موجود ہیں اور امت کی رہنمائی لائیو کر رہے ہیں۔ جو مسئلے، جو مسائل سر اٹھاتے ہیں، جو ضرورتیں، جو تقاضے، جو ڈیمانڈز ہیں، جس طرح کے مطالبے ہیں، جس طرح کے حوادث، بلایا، نوازل، آسمان سے وحی کے ذریعے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ جن ہستیوں کو چنا گیا، جن کو جوڑا گیا، اس دور میں پیدا کیا گیا، یہ بھی اللہ پاک کا خاص احسان اور خاص رحمت ہے۔ وہ دور، وہ زمانہ، وہ وقت مانگنے سے نہیں ملتا، طلب کرنے سے نہیں ملتا، تڑپنے سے نہیں ملتا۔ آج بڑی دنیا تقاضے کرتی ہے کہ کاش ہم اس دور میں پیدا کیے گئے ہوتے، اٹھائے گئے ہوتے، محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کا ساتھ ملتا، لیکن ایسے نہیں ہے۔ کہ اللہ کی لوگوں کو تب پیدا فرمایا جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں، اور پھر ان کا انتخاب فرما کے ان کے لیے مواقع میسر کیے، دنیا جہان کی مشکلوں کو انہوں نے فیس کیا، بڑی بڑی محبتوں کو نچھاور کر ڈالا، اور دنیا میں جو 5 بڑی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہیں وہ 5 کی 5 ان لوگوں نے صرف اس لیے قربان کر دی کہ انہیں محبت کا ڈر ہوتا ہے تو وہ بھی قربان کر دی۔ انسان کو اپنی عزت اور اپنی آبرو کا دھیان ہوتا ہے تو انہوں نے وہ بھی نچھاور کر ڈالی، اور انسان کو عمومی طور پہ مال کا، پیسے کا، کاروبار کا وہ خدشہ ہوتا ہے، وہ بھی انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاؤں میں بالکل جہاں دل چاہا منہ کھول دیے، خرچ کر دیے، منڈیاں چھوڑ دی، کاروبار چھوڑ دیے۔ اور اس کے بعد انسان کا وطن، اس کی مٹی، اس کی زمین، اس کا جو ہے جنم بھومی، اور اس کا وہ خطہ اور وطن، علاقہ اور جغرافیہ جہاں اس نے اپنے آپ کو سیٹل کیا ہوا ہوتا ہے، یہ چیزیں بھی رکاوٹ نہ بن سکیں، اور انہوں نے ہر جگہ پہ، ہر موڑ پہ، ہر موقع پہ، ہر اعتبار سے دامے درمے، سخنے، قولے، فعلے، عمل، شرکت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نبھایا ہے اور وفائیں کر کے دکھائیں۔ حضرات، جب یہ اللہ کا انتخاب تھا اور رب کی پسند تھی، تو پھر انہیں جو اعزاز ملا ہے اس اعزاز کا صرف ایک نام ہے، اور وہ ہے صحبت۔ اور اس صحبت سے یہ صحابہ بنے۔ یہ صحبت ان تمام جسمانی اعضاء کے ظاہری استعمال کے ساتھ باطن کے اندر سے، دل سے اٹھنے والی محبتوں کے ساتھ تھی، الفت کے ساتھ تھی، پیار کے ساتھ تھی، اور اس کے اوپر ایمان کا ساتھ میں جذبہ اور اسلام جیسی عظیم چیز، اور اس کے ساتھ احسان جیسی کمال دنیا کی جو ہے پریزنٹیشن کا پہلو وہ بھی ڈال دیا گیا، تو یہ تعلق اتنا مضبوط ہو گیا کہ ساری دنیا کے بڑے بڑے وڈیرے بھی مل کے اسے توڑ نہ سکے۔ حضرات، یہ صحبت اعزاز ہے، اسے اپنے بچوں کے دل و دماغ میں، اپنے نوجوانوں کے ذہن میں، اور اپنے اس معاشرے اور سوسائٹی میں بسنے والے لوگوں کے دل میں اس مرتبے، مقام اور رفعت کو ہم نے اجاگر کرنا ہوگا اور اسے مضبوط کرنا ہوگا، کیونکہ پوری دنیا مل کے اس کو کمزور کر رہی ہے۔ کیونکہ جب صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے گا تو صحابہ دین کی سند بھی ہیں اور دین بھی۔ جب سند کمزور ہو جائے گی اور ڈگری کو آپ مشکوک قرار دے دیں گے تو پھر شخصیت بھی مدھم ہو جائے گی، اور جب شخصیت دھندلکے میں چلی جائے گی تو پھر اس کا کام، اس کی محنت اور اس کی ساری خوبیاں اور اچھائیاں اور بھلائیاں اور اس کی سروسز اور اس کی خدمات وہ بیکار میں چلی جائیں گی، پس پشت چلی جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو جو صحبت دی ہے
وہ اپنے بچوں کو بتا دیجئے کہ ساری دنیا بیچ کے بھی انسان اتنا نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جس نے دیدار کیا ہے، ملاقات کی ہے، حالت ایمان میں کلمہ پڑھا ہے، آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ کے ساتھ بیٹھا ہے، دو زانو ہوا ہے، آپ کی مجلس میں تشریف فرما ہوا ہے، چند پل کے لیے آیا ہے، اٹھ کے پھر چلا گیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیٹھ کے تربیت حاصل کی ہے، تعلیم اور علم کو لیا ہے، آپ سے پریکٹیکل لیا ہے، لائف کے جو ہے وہ جینے کے ڈھنگ اور جو ہے وہ سنگ آپ کے ساتھ رہ کے اس نے طور طریقے سیکھے ہیں، یہ انسان اس کا مقام کیا ہے؟ اپنے وسائل میں رہتے ہوئے اس نے جو کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کی ویلیو کتنی ہے؟ محبوب فرماتے ہیں آپ میں سے کوئی بندہ اتنا امیر ہو جائے کہ اس کے پاس 8.5 کلومیٹر تک زمین کے اوپر آسمان کو چھوتی ہوئی بلندیوں تک سونا ہو جائے اور زمین کے نیچے پانیوں تلک اس کے پاس سونا ہی سونا ہو، 8.5 کلومیٹر کا یہ وایا، یہ ڈھیر سونے کا بن جائے اور وہ اتنا سونا اٹھا کے رب کے لیے، دین کے لیے، جہاد کے لیے، شریعت کے لیے، علم کے لیے، عمل کے لیے، مساجد کے لیے، مدارس کے لیے، مکاتب کے لیے، امت مسلمہ کے لیے، ویلفیئر کے لیے، غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں، ضرورت مند اور محتاج لوگوں میں بانٹ دے، تمہارا اتنا خرچ کرنا اس دور میں وسائل کے تحت رہتے ہوئے ایک صحابی نے صرف ایک مٹھی بھر کے جو کی اللہ کے رستے میں جو دے دی ہے، وہ ان کے اجر اور ثواب کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور حضرات، یہ میں نے 8.5 کلومیٹر کیوں کہا ہے کہ احد پہاڑ کی آپ نے مثال دی ہے اور اس کا وایا مدینہ منورہ میں کسی سے چھپا ہوا نہیں، اسے دیکھیے، میٹر لگائیے، بائک لیجیے، گھومیے پھریے، اور کتاب اللہ ان پہاڑوں کو میخ کہتی ہے، کیل کہتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ پھٹی کے اندر، لکڑی کے اندر لگا ہوا کیل اوپر تھوڑا ہوتا ہے، نیچے گہرا ہوتا ہے۔ یہ پہاڑ اوپر اتنا ہے، نیچے کتنا ہے، کہاں تک ہے، اور اس کا وایا کتنا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ مٹیریل کتنا ہے، اس کا وزن کتنا ہے، اتنا وزن اٹھا کے دنیا میں ایک شخص اپنا نام کمائے، اس دور کے ایک شخص کے ایمان کی عظمت اور مقام اور خلوص اور رتبہ، محبت اور سنت، طریقت اور شریعت اور بیعت کا مقام یہ ہے، ایک چلو، ایک مٹھی بھر جو کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے جو انہوں نے خرچ کیا تھا۔ لہٰذا کیا پدی کا شوربہ، آج کا بندہ اٹھے جسے کبھی کلمہ پڑھنا نہ آیا، جسے تلفظ ادا کرنا نہ آیا، جسے نماز میں ثنا نہ آئی، جسے سورہ فاتحہ بھی پوری نہ آئے، جسے رکوع میں جھکنے کا ڈھنگ نہ آئے، جسے گھٹنے پکڑنے نہ آئے، جسے سبحان ربی العظیم کہنا نصیب نہ ہو، اور جسے کھڑا ہو کے ملء السماوات و ملء الارض یا سمع اللہ لمن حمیدہ کہنے کا بھی پتہ نہ ہو، اور جسے سجدہ کرنے کا ڈھنگ نہ آتا ہو، ناک اور پیشانی رکھنی نہ آتی ہو، جسے پاؤں جوڑنے اور زمین پہ دھرنے اور انگلیاں موڑنی نہ آتی ہوں، جسے گھٹنے ٹیکنے بھی نہ آتے ہوں، جسے تشہد میں انگلی ہلانی بھی نہ آتی ہو، اور اسے وہ تشہد کی وہ دعائیں بھی یاد نہ ہوں، جس کو درود ابراہیمی بھی پورا نہ آتا ہو، اور جسے ماں باپ کی جانے والی مناجات کے الفاظ اور رموز و اوقاف اور اس کی زبریں زیر شد مدے ان کا بھی پتہ نہ ہو، اور سلام پھیر کے اسے ذکر اذکار کا علم نہ ہو، اسے اپنے رشتہ داروں اور تعلقات کا بھی پتہ نہ ہو، اسے بس اتنا پتا ہو کہ گھر سے اٹھانا کیا ہے اور بیچنا کیا ہے اور مانگنا کیسے ہے، اور ساری زندگی جو ہے وہ کبھی نہا کے بھی نہ دیکھا ہو، وہ اٹھ کے ان پاک باز ہستیوں کے بارے میں بات کرے، تو پھر یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ ہماری عدلیہ کے بارے میں اگر کوئی شخص اٹھ کے بات کرتا ہے تو عدل کرنے والے بھی ناراض ہو جاتے ہیں، عدلیہ بھی ناراض ہو جاتی ہے، جج حضرات کو بھی تکلیف ہوتی ہے، وکلاء پہ انگلی اٹھائے تو وکلاء کو مسئلہ بنتا ہے، ڈاکٹر حضرات کے سامنے کوئی ان پڑھ کھڑا ہو کے ان کو قاتل کہے اور اسے نہیں پتا کہ انہوں نے کتنی مشقت سے جان بچانے کی کوشش کی ہے، تو وہ بیچارہ مظلوم ہو کے ڈاکٹر روتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں قاتل ہوں، یا میں اپنے بچوں کو چھوڑ کے مشکلات میں ڈال کے اپنے بچوں کو تڑپتا چھوڑ کے میں کسی کا آپریٹ کر رہا ہوں اور پھر بھی مجھے یہ قاتل کہا جا رہا ہے، تو تکلیف تو ہوتی ہے۔
باپ کو آج کوئی برا کہے اور بچے نے کچھ بھی نہ کیا اور باپ کو کہے کہ آپ نے میرے لیے کرا کیا ہے، تکلیف تو ہوتی ہے۔ 14 صدیاں بعد پیدا ہونے والا جسے الف با کا پتہ نہیں کہ ایمان کتنی مشکل سے ملا تھا، کتنے کوہلوں پہ لیٹ کے ملا تھا، کتنی دفعہ جسم چروا کے ملا تھا، کتنی دفعہ سولیوں پہ چڑھ کے گردنوں کے من کے توڑوا کے ملا تھا، کتنا اپنا انگ انگ نچوایا تھا، اور کس طریقے سے ایک ایک پٹھا جو ہے وہ چیر لیا گیا تھا، ہڈیاں زمین پہ گھسیٹ گھسیٹ کے رگڑ کے نکھے نکال کے اس کا وجود اور شکل جو ہے وہ ختم ہو گئی تھی، پھر جا کر کے کلمے نصیب ہوئے تھے اور قربانیاں دی تھی اور اسلام کا پھریرا لہرایا تھا، اور الہی کلمت اللہ کے لیے انہوں نے اپنا سب کچھ آل اولاد مال دولت وقف کر دی تھی، پھر جا کر کے صحبت کا اعزاز ملا تھا، اور اللہ نے کہا تھا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے رب راضی ہے۔ آج اگر یہ راضی نہیں تو اسے اپنی سوچ اور فکر اور عقل اور عقیدے کے اوپر نظر ثانی کرنی چاہیے، نہ کہ ان صحابہ اور عظیم ہستیوں کے بارے میں کچھ بولتے ہوئے ہم بھی ان کی بولی بولنے لگے تو یہ مناسب نہیں، یہ درست نہیں، یہ انسانیت نہیں، انسانیت کا معیار نہیں، پیار کا جو ہے وہ وقار نہیں، اور یہ تعلق داری حضرات اس کی خوبی نہیں ہے کہ آپ کو کوئی آ کے کہے آپ کا یہ جینون پرزا جناب بیکار کا ہے، فضول کا ہے، آوارہ ہے، آپ اس کو نکال کے یہ والا ڈال لیں، آپ دیسی ڈالنے کو تیار نہیں ہوتے، آپ نہیں بدلتے، جینون ہے، اصلی ہے۔ حضرات میرے محبوب کی نظریں جن پہ پڑی اور جن کی نظریں میرے محبوب پہ پڑی، ما زاغ البصر وما طغى، وہ نظر کبھی ٹیڑھا دیکھتی نہیں، وہ ٹیڑھوں کو بھی سیدھا کر دیتی ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ وقت تھا، یہ دور تھا، یہ شرف تھا، یہ مرتبہ تھا۔ اب آئیے، یہ اصحاب دین کی سند ہے۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم جو چیز لا رہے ہیں، دنیا نے جس لڑائی کو لڑ کے اور لڑائی والا ماحول بنا کے کفر اور اسلام کی جنگ بنا دی ہے، میں انشاءاللہ 60 سالہ دور کے اندر جو ان صحابہ نے کفر کیا تھا معاذ اللہ لوگوں کی زبان میں اگلی مرتبہ وہ لاؤں گا اپنے ایمان، اپنے سارے ٹیسٹر اور اپنی ساری لیبارٹریاں اور سب کے سب اصول اور ضابطے اپنے آپ کو پیتھالوجسٹ بنا کے بیٹھیے گا اور سرچ کیجئے گا، ایک بھی جرثومہ جو ہے وہ بے ایمانی کا، بد ایمانی کا یا اسلام سے ہٹا ہوا آپ کو ان کی زندگی میں، طرز بندگی میں، ان کے معاملات میں، ان کی ریاضت اور سیاست میں، ان کی قیادت اور حکمرانی میں، یا ان کی جو ہے وہ ڈیل کرنے یا ان کو جو ہے لیڈ کرنے اور قوم کو چلانے میں ایک بھی آپ کو چیز منفی مل جائے، حالانکہ وہ انسان ہے، لوگوں کے جھوٹ اپنی جگہ، الزام اور بہتان اپنی جگہ، لیکن انہوں نے سوسائٹی کو کیا دیا، معاشرے کو کیا دیا، دنیا جہان کے جتنے انسٹیٹیوٹ ہیں گزشتہ سے پیوستہ ملاقات میں ہم نے ذکر کیے تھے، وہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے مرہون منت ہے، اور انہیں سلام اور ہدیہ عقیدت پیش کرنا پڑے گا، خراج تحسین دینی پڑے گی، جب جب بھی کوئی پڑھے گا، جب جب علم حاصل کرے گا، جب جب کوئی پریکٹیکل لے گا، جب جب کوئی انسٹیٹیوٹ اور ادارہ اپنے عروج کو جائے گا اور اسے یونیفارم کرے گا، اصول اور ضوابط اور قواعد اور پرنسپل کے تحت چلے گا، اور جب جب نام کمائے گا پیچھے جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آئے گا، میں اسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہو یا دور صدیقی ہو یا عہد فاروقی ہو یا دور عثمانی ہو یا دور علوی ہو یا جناب امیر معاویہ کا زمانہ ہو، سن 60 تلک الحمدللہ ان صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین اسلام کے پھریرے علم، عمل، دین، شریعت، دنیا دونوں چیزوں کا حسین امتزاج قوم کے سامنے رکھا تھا کہ یہی ان کا کفر تھا اور یہی ان کا ہم نے صلہ دینا تھا۔ انشاءاللہ اگلی ملاقات میں ہم رکھیں گے، لیکن آج پہلے صحابہ سند ہیں اور دین ہے، دین کی سند بھی ہے اور دین بھی ہے۔ سند کیسے ہیں؟ آئیے حضرات، بڑا اہم معاملہ ہے، اپنے بچوں کو دیجیے۔ آپ نے گھر کے اندر پنگوڑا بنایا ہے، آپ نے اپنے گھر کے اندر پینگ ڈالی ہے، آپ نے جھولا جھولانے کے لیے ایک سنگل کا استعمال کیا ہے، اگر اس کی پہلی کڑی اور پہلا کنڈا ہی آپ مضبوط نہیں لگا سکے، آپ اپنے بچوں کے خیر خواہ نہیں ہیں۔ میں باپ مانتا ہی نہیں، میں اسے مستری نہیں مانتا، میں اس کو مزدور نہیں مانتا، میں اس انجینئر کو انجینئر نہیں مانتا کہ جس نے جس چھت کے ساتھ اسے جوڑا جانا تھا، پہلی کڑی، پہلا کڑا، پہلا سلسلہ، اور اسے ہی مضبوط نہیں لگایا، وہ کمزور تر ہے، ٹوٹا ہوا ہے، کٹا ہوا ہے، بکھرا ہوا ہے، زنگ آلود ہے،
اور باقی سنگل اور رسا جتنا مرضی مضبوط ہو اور صحت مند ہو اور پھٹا بیٹھ کے باتیں کرے تو اوپر والا کنڈا اور بیس اور اساس وہ اوپر سے ہو یا نیچے سے ہو، اسے مضبوط ہونا چاہیے۔ یہ عقل مندی اور دانائی ہے اور یہی حقیقت ہے۔ حضرات، سند کا معنی ہوتا ہے کہ وہ کڑیاں کہ جو سنگل کو ایک دوسرے میں ڈل کے مضبوط کرتی ہیں۔ ایمان کی، دین کی ہمارے پاس ٹوٹل 12 کڑیاں ہیں، اور ان 12 کڑیوں کو ایک حدیث میں جوڑا گیا۔ آپ نے جو کرنا ہے اچھے سے کرو، حسن سے کرو، احسان سے کرو۔ یہ احسان بغیر بیس کے کھڑا نہیں ہوتا۔ اس کی بیس کیا ہے؟ اسلام کی 5 کڑیاں۔ احسان کے اندر کڑی در کڑی ڈلی جائے گی۔ اس میں حج والی کڑی، اور اس میں اللہ کے لیے حاضری اور اس کے لیے لگا ہوا پیسہ، زکات کی کڑی، روزے کی کڑی، اور پھر نماز کی کڑی، شہادتین کی کڑی، یہ ایک دوسرے میں جڑی ہوئی نہیں ہوں گی تو احسان کے ساتھ اسلام نہیں چل پائے گا۔ اسلام اکیلا کسی کام کا نہیں ہے۔ اگر اس میں 6 کڑیاں ایمان کی نہیں ہیں، تقدیر پر یقین کی کڑی، آخرت پر پورے ایمان کی کڑی، اور وقت کے ائمہ، انبیاء، ہادی اور راہبر، ان کو تسلیم کرنے کا وہ سلسلہ، اور اس کے بعد نصاب و کتاب جو آسمان سے الہامی اتری ہیں ان کو ماننے کی کڑی اور سلسلہ، اس کڑی میں جڑی ہوئی ایک اور کڑی اور ڈلا ہوا سلسلہ۔ حضرات، وہ رنگ جو ڈلنا ہے وہ ہے اللہ کے فرشتوں پر یقین، اور یہ جا کے اللہ کے ساتھ جڑے گا۔ آمنت باللہ، اللہ کے ساتھ۔ یہ ایک ایمانی اور اسلامی اور احسانی سلسلہ ہے جو اپنے اندر 12 کڑے رکھتا ہے اور انسان کو جا کے رب سے جوڑتا ہے۔ ان میں سے درمیان سے کوئی ایک حصہ نکل گیا، کڑا نکل گیا، کوئی ایک کڑی نکلنے کی دیر ہے، سب کی سب نکلنے والی ہے، ختم ہونے والی ہے۔ تسبیح کے دانے پروئے ہوئے ہیں، کسی مالا بنے ہوئے ہیں، اگر وہ دھاگا کسی جگہ سے بھی کٹ گیا، کمزور ہو گیا، وہ دانے قائم نہیں رہتے۔ ایمان، اسلام اور احسان کیسے قائم رہے گا؟ حضرات، یہ دین ہے، اور اس دین کو بتانے والی سب سے پہلی ذات اللہ کی، لانے والے جبریل امین کی، اور جس ہستی پہ اترا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اپنے پہلے 3 سلسلوں میں خبر واحد بن کے پوری دنیا کو ماننا پڑتا ہے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو وحی آئی، اسے سب سے پہلے جنہوں نے لکھا وہ کاتبین وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ جب ان کو نکال دیا گیا، کتابت گئی، وحی بھی گئی، قرآن بھی گیا، آیات بھی گئی، نزول بھی گیا، ترتیب بھی گئی، مقام بھی گیا، اور اس کا جو ہے وہ شاہد اور سبب اور جو ہے وہ بیس بھی چلی گئی، اور سبب نزول بھی ختم ہو گیا، بیان کرنے والے بھی گئے، گواہی بھی گئی، اور اس کے ثبوت بھی گئے۔ تو لوگوں نے تو بڑا آسان سمجھا ہے کہ صحابہ بیچ میں سے نکال دو، دین کی سند ختم ہو جائے۔ حضرات، کبھی سوچئے صحیح کہ ہمارا دین، ہماری شریعت، اللہ کی تربیت، رب کا نظام، اللہ کا نصاب تعلیم اور طریقہ تبلیغ، یہ سب اتنا ہی کمزور تھا کہ محبوب کے جانے کے ساتھ سب کے سب ختم ہو گئے اور سب مرتد ہو گئے اور صرف باقی 4 رہ گئے۔ کیسے کامیاب نبی، ہم نے اس پہ بات کی تھی۔ لیکن اب دیکھیے، دنیا میں جتنی بھی احادیث کی کتابیں ہیں، اللہ محدثین کو ایسے عزت نہیں دی ہے۔ سارے کے سارے محدثین کی عزت، فقہا کی عزت، علماء کی عزت، مفسرین کی عزت، صحابہ ہیں تو ہے۔ اگر بیچ میں سے صحابہ نکال دیں، کوئی تقصیر باقی نہیں رہتی۔ اور یہی تو کافر چاہتا ہے، یہی تو دشمن چاہتا ہے، یہی تو مخالف چاہتا ہے، یہی تو ملحد کو چاہیے کہ قرآن مجید کے صرف لفظ رہنے دیے جائیں، اور ان الفاظ کو میں اپنے معانی دے کے، اپنا جو ہے اس کے اوپر اپنا پردہ ڈال کے، میں اس میں سے جو نکالنا چاہوں وہ نکلے، دوسرا سب بیکار ہو جائے۔ اس کا ماضی سے، تاریخ سے، ہسٹری سے، اپنی اصل سے اور اس وقت کے احوال اور حالات جس میں اتارا گیا، وہ مسئلے اور مسائل کیا تھے، وہ سب ختم کر دیے جائیں۔ لہٰذا مرضی سے میں اپنی نبوت کا دعویٰ بھی کر لوں، میں اس میں مہدی بھی بن جاؤں، میں مسیح بھی بن جاؤں، میں عیسیٰ بھی بن جاؤں، میں احمد بھی بن جاؤں، میں فتنوں کو جو ہے وہ کھڑا کرنے والا بھی بن جاؤں، میں اللہ رب العزت کی شکل اور اصل اور ان کے معاملات اور توحید ربوبیت، الوہیت، اسماء اور صفات رگڑ کے رکھ دوں، کیونکہ جب صحابی ہوگا وہ بیان کرے گا کہ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا، قرآن مجید کے اس لفظ کی وضاحت آپ یہ فرما رہے تھے، یہ رکاوٹ ہے صحابی، لہذا سائڈ پہ کر دیا جائے۔ مفسرین، ان کی ویلیو نہیں رہتی، محدثین کی ویلیو نہیں رہتی۔ امام بخاری کی صحیح بخاری جو پوری دنیا میں بالاتفاق کتاب اللہ کے بعد اصح ترین کتاب اور دنیا کے سارے مذاہب اور فرقوں کو تسلیم کرنا پڑا،
بار بار لیبارٹری ٹیسٹ کرنے کے بعد اور اس کو اس مراحل اور چھلنیوں سے جو 300 انہوں نے وہاں پہ جا کر کے جس طریقے سے ہم پانی کے لیے اسے صاف رکھنے کے لیے شفاف رکھنے کے لیے اتنے بڑے بڑے پلانٹ لگاتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ جی یہ پانی ان سے جو ہے وہ چھلنیوں سے چھن چھن کے اور اس میں یہ میڈیسن ڈالی ہے پھر صاف آیا ہے، تو جناب یہ آپ نے آرو لگا کے بیٹھ گئے اور پانی پہ یقین کر لیا، لیکن یہ صحابہ نے 5 لاکھ افراد اور ان کی زندگیاں محدثین نے ان کو چن کے ان کے دن رات دیکھ کے شب و روز دیکھ کے ان کی مضبوط سند مضبوط کرے اور مضبوط معاملات کو الحمدللہ لے کے پھر بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی ہے۔ اگر صحابہ کو بیچ میں سے نکال دیا جائے، سند کی پہلی کڑی نکلی، ساری احادیث کی کتابیں سائیڈ پہ ہو گئی، کیونکہ امام بخاری اپنے استاد سے بیان کر کے ان کے استاد سے بیان کر کے پھر ان کے استاد سے روایت کر کے جب آگے پہنچیں گے تو سامنے صحابی ہیں، جب بیچ میں سے صحابی نہیں ہے تو یہ جڑی ہوئی نہیں، جب جڑی ہوئی نہیں تو پھر ہم آگے پیغمبر سے کیا جڑیں گے، رب سے کیا جڑیں گے، ہمارے پاس اصل کیا بچی؟ لہٰذا امام بخاری بھی گئے اور ان کی صحیح بھی گئی، امام مسلم بھی گئے ان کی صحیح بھی گئی، امام ابو داود بھی گئے ان کی سنن بھی گئی، امام ترمذی بھی گئے ان کی جامع بھی گئی، اور امام نسائی بھی گئے ان کی سنن بھی گئی، امام ابن ماجہ بھی گئے اور ان کی سنن بھی گئی، امام احمد ابن حنبل بھی گئے اور ان کی مسند بھی گئی، امام مالک بھی گئے ان کے موطا بھی گئی، اور جتنی مسانید ہیں وہ سب کی سب گئی، احادیث کی ساری کتابیں فارغ ہو گئیں ایک صحابی کو درمیان سے نکالنے سے۔ حضرات اسی لیے خاندانی نظام سے آپ دیکھیے ہماری فلموں میں، ہمارے ڈراموں میں، ہماری سیریلز میں، ہماری تحریروں میں سب کے اندر باپ کو کمزور کیا جا رہا ہے کہ گھر کے سربراہ کو، گھر کے وڈیرے کو بیچ میں سے سائیڈ کیا جائے، جب تک یہ موجود ہے تب تک بیٹی تک نہیں پہنچا جاتا، بہن تک نہیں جایا جاتا، گھر کی خاتون تک نہیں جایا جاتا۔ یہی وجہ ہے کہ تمام تر ڈرامے، تمام تر سیریلز اور فلمیں، ان کے اندر جس ہستی کو مضبوط تر ہونا چاہیے تھا اسی کو کمزور کیا جا رہا ہے۔ حضرات یہی کچھ خاندانی نظام اور یہی کچھ جو ہے ایمانی نظام کے ساتھ ہے۔ لہٰذا صحابہ دین کی سند ہیں، وہ کوئی آیت ہو، آیت کی تفسیر ہو، کوئی جملہ ہو، قل هو اللہ احد کس نے بیان کی؟ اللہ نے لوح محفوظ میں لکھی، جبریل امین لے کے آئے، محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنا دی، محبوب سے ہمیں کس نے پہنچائی؟ لکھی کس نے؟ صحابہ نے۔ آیت اتری قل یا ایھا الناس، بیان آپ نے کی ہے، لکھی کس نے؟ جمع کس نے کی؟ امت تک پہنچائی کس نے؟ حضرات 30 پارے 114 سورتیں 6236 آیات، ان کو جمع کر کے دور صدیقی میں سینوں میں حفظ کر کے دور عمر میں، اور اس کو کاغذوں کے اوپر پرنٹ کر کے لکھوا کے رسم عثمانی میں لا کے دور عثمانی میں یہی کفر کیا تھا انہوں نے کہ قرآن مجید جو سینوں میں محفوظ تھا، جو وحی کے ذریعے اترا تھا، اس کو جمع کر کے مدون کر کے تدوین کر کے کتابی شکل دے کے عالم اسلام میں پہنچا کے، کیا اس کے یہ الفاظ اور کلمات یہی کفر تھے جس سے جنگ لڑنے کے لیے جو ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے تھے اور کھڑے ہوئے تھے اور کوفہ والوں نے جو ہے وہ بیعت کی تھی؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگلی ملاقات میں انشاءاللہ العزیز ہم اس چیز کو دیکھیں گے کہ ان کا علم، ان کا عمل، ان کی دعوت، ان کا پیغام، ان کی زندگی، طرز بندگی، ان کی معیشت، ان کی معاش، اکنامکلی ان کے بازار، ان کی منڈیاں اور ان کی رشتہ داریاں، تعلقات، ان کی خوشی، ان کی غمی، لین دین، تمام تر چیزیں الحمدللہ جیسے آسمان سے رب نے چاہا تھا ویسے زمین والوں نے کر کے دکھایا، اور جو محبوب کی سیرت میں تھا وہ صحابہ کی سیرت میں بھی موجود تھا۔ یہ ہے وہ لوگ۔ اب آئیے کہ یہ دین کی سند ہیں، انہیں بیچ میں سے نکالنا مت، اور اگر کوئی نکالنے کی کوشش کرے سائیڈ پہ کرے۔ حضرات آپ کی چین کی ایک کنڈی، آپ کی بائک بڑی زبردست، ساری کی ساری صحت مند ہے، میرے پاس لائیے، میں اس کی ایک گھری نکلوا دیتا ہوں جوڑ سے، جو اس کا جوائنٹ ہے۔ آپ مجھے اپنی بائک چلا کے دکھائیے، مجھے چلا کے دکھائیے، میں آپ کی بائک کے اس پلگ کے اوپر کیپ اتار کے چھوٹا سا چھاپر اس کا پردہ ڈال دیتا ہوں اور اوپر کیپ پھر سے چڑھا دیتا ہوں، دیکھنے میں مکمل بائک، کرنٹ پاس نہیں ہوگا کیونکہ رابطہ منقطع کر دیا آپ نے۔ بے شک ایک چھوٹا سا پردہ ایک مومی کاغذ کے ساتھ، وہ کرنٹ نہیں پکڑی، وہ گاڑی سٹارٹ نہیں ہو رہی۔ جب آپ نے صحابہ کے بارے میں منفی پردے ڈال دیے اور ان سے دوریاں پیدا کر دی تو پھر یاد رہے آپ کو، مجھے اور دین کو سنبھالا دینے والا کوئی نہیں ہوگا۔
صحابہ دین ہے اور دین کی پریکٹیکلی شکل ہے اور وہ عمل ہے۔ آئیے 13 صورتوں میں ان کی ایک ایک مثال لیجئے اور اپنے دل کے اندر ان کو جگہ دے کے مضبوط کر کے اپنے گھروں میں، اپنے معاشرے اور اپنی سوسائٹی میں ان کی عزت اور آبرو اور رفعت اور مقام اور مرتبے کو تربیت میں شامل کر دیجئے۔ تربیت سے ہی بدلتا ہے قوموں کا مزاج، وگرنہ علم سے ابو جہل کی جہالت نہیں جاتی۔ بڑے بڑے علم پڑھ کے ابو جہل سے بھی پرلے درجے کے دشمن بنے صحابہ کے، لیکن ادھر تربیت ہے جو سر جھکا دیتی ہے، جو ادب اور احترام دیتی ہے۔ حضرات سب سے پہلے آمنت باللہ، یہ سب کو نصیب نہیں ہوتا۔ اس وقت 7-8 ارب لوگوں میں سے بڑی مشکل سے 1.5 ارب لوگوں کو یہ کہنا نصیب ہوا ہے، اور خوش ہو جائیں آپ اپنے مقدروں پہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا ماحول، ایسا گھر، ایسے ماں باپ، ایسے دوست یار احباب، ایسی دھرتی، ایسی مٹی دی ہے کہ جہاں آپ اللہ کی توفیق کے ساتھ اپنی زبان پہ یہ جملہ لا سکتے ہیں، آمنت باللہ۔ بھائیو خوش ہوا کریں کبھی ہم سوچتے ہیں میرے پاس ہے کیا؟ اتنی بڑی دولت دنیا میں ایمان سے بڑھ کے بڑی دولت کوئی نہیں ہے، جو آپ اپنی آل کو، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو دیتے ہیں، جو آپ کے پاس ہے دنیا کا سب سے مہنگا متاع، آمنت باللہ۔ آج کہنا کوئی مشکل نہیں، آپ 100 مرتبہ دن میں کہہ لیں، لیکن ایک وقت یہ بھی تھا کہ اس کہنے پہ جان دینی پڑتی تھی، مکہ چھوڑنا پڑتا تھا، پتھر کھانے پڑتے تھے، اوپر اوجڑیاں رکھوانی پڑتی تھی، اور اونٹ کی اوجڑی اٹھانی کوئی آسان نہیں ہے کہ آپ سجدے میں ہوں اور آپ کے اوپر ڈال دی جائے۔ اور حضرات یہ سارے مسئلے، یہ سارے مرحلے، آمنت باللہ کہنا، لا الہ الا اللہ کہنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا بولنا، اس کے لیے جسم چروانے پڑتے تھے، سولیوں پہ چڑھنا پڑتا تھا۔ آپ کو اور مجھے گن پوائنٹ پہ کوئی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ کلمہ جو ہے اس کو کہے پہ میں نہیں مانتا، میں آپ کو تب چھوڑوں گا نہیں تو ٹھوک دیا جائے گا۔ ہم تو اتنے ماشاءاللہ اپنی جان کے ساتھ پیارے ہیں اور محبت کرنے والے ہیں، ہم فوری کہہ دیں کہ بھائی میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے، میرا تو کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی آزمائش آئی تھی نا 9/11 کے بعد، باہر کی دنیا میں کام کرنے والے میرے نبی کی ساری زندگی کی رکھی ہوئی سنت منڈوا کے ان کو دینی پڑ گئی کہ باہر جانا ہے، مسائل نہیں بنے اور الجھنا نہ پڑے، یہ نہ ہو وہ نہ ہو۔ ہم نے تو غزہ قطع بدل لی تھی، لوگوں انہوں نے لفظ نہیں بدلے تھے، آمنت باللہ وملائکتہ۔ ان کے دور کی جنگ چلی آ رہی ہے، آج بھی بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کی جنگ ہے۔ بنی اسرائیل کہتے تھے جبریل کو ہمارے پاس آنا ہے، نبوت ہمارے اندر رہنی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ہی سارے نبی ہیں، سارا ہمارا قبلہ اول وہی ہے۔ اور اللہ نے جبریل امین کو بھیجا بنی اسماعیل کے پاس، وہ محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ اترے، نزل بہ الروح الامین علی قلبک، اور وہ آپ کے سینے پہ لائے۔ حضرات آج کتنی دنیا ہے، پوری یہودیت، پوری عیسائیت، پوری رافضیت، یہ کس چکر میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ حق بنی اسرائیل کا ہے، اسی لیے یوم القدس منایا جاتا ہے، اسی لیے اسرائیل کو سیو کرنے اور گریٹر بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور آل یعقوب اور ان کے دوستوں اور ساتھیوں کو جو آگے لانے کی کوشش ہے۔ بنی اسماعیل میں سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے اہل سنہ والجماعہ کو پوری دنیا میں لڑانے، کمزور کرنے کی کاوشیں جتنے عروج پہ ہیں کسی سے مخفی نہیں، دراصل اعتراض ہے اللہ کے ملائکہ پر اور دین اور ایمان کی پہلی اور دوسری کڑی کے اوپر کہ درمیان میں سے جبریل کو مشکوک کر دو، وہی ساری گئی، وہی ساری گئی۔ لیکن الحمدللہ صحابہ نے جو جبریل لاتے رہے مانتے رہے، ایک دفعہ آئے ایک دفعہ مانا، 2 دفعہ لائے 2 دفعہ مانا، سامنے انسانی شکل میں آئے تسلیم کیا۔ حدیث جبریل کو پڑھیے، حدیث مسلم کو پڑھیے، کیا ہوتا ہے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے میں ایک شخص آتا ہے، اجنبی ہے، جانتا کوئی نہیں، مسافروں کی طرح اس کے اوپر مٹی بھی نہیں، گرد و غبار بھی نہیں، کپڑے اجلے ہیں، صاف ستھرے پہنے ہیں، آ کے مجلس میں بیٹھتا ہے، 2 زانو ہو جاتا ہے، آپ سے 4 سوال پوچھتا ہے، آپ جواب دیتے ہیں، اور وہ جواب سن کے پھر تصدیق بھی کرتا ہے، صحابہ تعجب کرتے ہیں، اور سیدنا عمر نے اس پورے واقعے کو بیان کیا ہے۔ اس نے پوچھا ہے بتائیے ایمان کیا ہے، بتایا گیا ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ، اور پھر جو جو انہوں نے بیان کیا ہے صحابہ نے تسلیم کیا ہے اور اس فرشتے کو فرشتہ مانا ہے، اعتراض نہیں کیا۔ جب یہ چلے گئے محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں جناب عمر پتہ ہے یہ کون ہے؟ کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ کہا یہ جبریل ہے، اس لیے آئے تھے، یعلمکم امور دینکم، یہ تمہیں تمہارا دین سکھانے آئے تھے۔ حضرات اگر مانا نہ ہوتا، تسلیم نہ کیا ہوتا
تو دین کی آج یہ شکل بھی نہ ہوتی، یہ اصل بھی نہ ہوتی، ملائکہ سے یہ تعلق بھی نہ ہوتا، عباد المکرمون نہ کہلائے جاتے، اور لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون کی آیات کو صحابہ نے ذکر نہ کیا ہوتا، قرآن مجید میں نہ ہوتی اور ان کے تذکرے نہ ہوتے، حضرات ان کے نزول کی باتیں نہ ہوتی۔ یہ سب کچھ کیا ہے؟ اس کو جانیے، اس کو سمجھیے، یہ صحابہ ہیں۔ ایمان کے اندر صرف سند ہی نہیں، وہ ایمان بھی ہے، وہ ایمان کی عملی شکل بھی ہے، وہ ایمان کا مظاہرہ بھی ہے۔ الہامی کتابیں 4 ہیں، صحیفے بے شمار ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر دور میں ضرورت کے تحت اتارے ہیں۔ آج کمپیریٹیو سٹڈی ہو رہی ہے، تقابل ادیان کے اوپر ہم پڑھ رہے ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں اور جناب عمر جیسے پڑھے لکھے انسان تورات کے اوراق لے کے بیٹھے ہیں کہ تورات کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑتی ہے اور آپ کی آنکھوں میں غصہ ہے، آپ کی آنکھوں میں سرخی ہے، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اوراق ٹھپ کر دیتے ہیں، یہ نہیں کہتے کہ حضور میں تو پڑھا لکھا آدمی ہوں، میرے ساتھ مسئلہ نہیں، دراصل میں نے اس لیے پڑھا، میں یہ تقابل کرنا چاہ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کو دیکھ کے ایمان ہو تو ایسا ہو، دین ہو تو ایسا ہو، یقین ہو تو ایسا ہو، 3 لفظ بدستور کہنے لگے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، میں رب کے رب ہونے پہ راضی، میں دین اسلام پہ راضی، میں محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ راضی، اللہ کی اتاری ہوئی وحی اور قرآن پہ راضی۔ حضرات یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کو اور الہامی کتابوں کو دل و جان سے مانا، لیکن خاتم الکتب سمجھ کے حافظ بھی بنے، محفوظ بھی کیا، دنیا میں بھی پہنچایا، اور پھر اس کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ کے عملی مظاہرہ کیسے کیا؟ والرسول ہی ایک جگہ بتائیے، سوائے ایک جگہ کے، وہ بھی رن زور کا پڑا ہے، گھمسان کی جنگ پڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے سبق سکھانا تھا۔ انہوں نے آج کہا کہ جب ہم 313 تھے تو نہیں ہارے تھے، آج تو 12,000 سے بھی تعداد متجاوز ہے اور کثرت جو ہے وہ اچھی لگنے لگی۔ اللہ تعالیٰ نے حنین کے میدان کے اندر اس قدر پیچھے ہٹوا دیا، محبوب اکیلے رہ گئے، تب بھی آپ کہتے ہیں انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب، یہ ساتھ چھوڑ کے بھاگے نہیں تھے۔ انہوں نے تو یہاں تک کہا تھا کہ محبوب کہو تو سمندروں میں چھلانگے لگا دیں گے، ہم قوم موسیٰ کی طرح نہیں کہ آپ کو کہیں اذهب انت وربک فقاتلا انا ھاہنا قاعدون۔ یہ صحبت تھی، یہ مقام تھا، یہ شرف تھا۔ پھر معیت کیسی اور ایمان کیسا، تعلق اور مودت اور محبت کیسی، میں تھوڑے مظاہرے آگے جا کے بیان کروں گا۔ انہوں نے کیسے لیا، میرے محبوب کو کانٹا چبھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ سولی پہ جب خبیب کو چڑھایا جا رہا تو یہ کہا تھا اتنا کہہ دو میری جگہ یہ آ جائیں جن کا میں نے کلمہ پڑھا ہے، اب ان کو خبر بھی نہیں، ان کو پتہ بھی نہیں، میرے حال اور احوال کو جانتے نہیں، میں اکیلا پھنسا ہوں، جن کے لیے پھنسا ہوں وہ چھڑانے کے لیے بھی کوئی نہیں آ رہا، تو اتنا کہہ دے میری جگہ وہ ہوں۔ کہا ظالم تو نے غلط سمجھا، میری محبت، میری عقیدت، میرا ایمان، میرا تعلق یہ ہے، میں تو یہ بھی گوارا نہیں کرتا کہ میری جگہ میرے محبوب کے پاؤں میں کانٹا چبھے، تو کہتا ہے میری جگہ وہ سولی پہ چڑھے۔ لست ابالی حین اقتل مسلما علی ای جنب کان فی اللہ مسرعی، اسے صحابی کہتے ہیں، اسے دین کا حامل کہتے ہیں اور اسے ایمان کا حامل کہتے ہیں۔ اور آخرت پر یقین کتنا ہے یہ بھی سنیے۔ آپ اور میں تھوڑا سا عہدہ ملے نا، آخرت بھول جاتے ہیں، آخرت بھول جاتے ہیں۔ حالانکہ ہم بڑے جملے جانتے ہیں، پڑھتے ہیں کہ جو بندہ عہدے کے دن میں، صدارت کے دن میں، سیاست کے دن میں، عروج کے دن میں اپنی نظریں جھکا کے اور اپنے لب و لہجے کو دھیما رکھے، جب زوال کے دن اور خزاں کے دن آتے ہیں تو پھر اسے شرمندہ نہیں ہونا پڑتا، پریشان نہیں ہونا پڑتا۔ لیکن اگر کوئی ان دنوں میں اپنا لب و لہجہ تلخ رکھے اور اس میں شدت رکھے اور اپنی نظروں میں قہر و غضب رکھے اور تند و تیز لب و لہجہ استعمال کرے تو زوال کے دن اور خزاں کے دن پھر بڑے یاد آتے ہیں، بڑا ستاتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہے، عروج کتنا ہے، 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی ہے اور دنیا کی 2 بڑی تہذیبیں دھڑام سے گرا چکے ہیں۔ فارس اپنی جگہ پہ منہدم ہے اور روم جو ہے وہ مغلوب ہو چکا ہے اور ہاتھ باندھ کے چابیاں دینے کو فلسطین میں تیار کھڑے ہیں، اور ایسی کیفیت کے اندر بھی یہ اپنی آپ میں آ کے، انا میں آ کے بلندیوں اور فخر اور تکبر میں نہیں آئے، بازو کا سرانہ بنا کے ننگی زمین پہ لیٹے ہیں اور ہاتھ میں انگوٹھی، اور انگوٹھی پہ لکھا ہے کفا بالموت واعظا یا عمر۔ دنیا میں تیرے سامنے ممکن ہے کوئی واعظ، کوئی خطیب تجھے بول کے تو دعوت دے کے نہ سمجھائے سکھائے، لیکن یہ اٹھتے ہوئے جنازے، یہ میتیں، یہ ڈیڈ باڈیاں، یہ لوگوں کی موت، یہ شہر خاموشاں، یہ قبرستان اور اس کی آبادیاں اور یہ وادیاں، یہ قبریں تمہیں بتاتی ہیں کہ تیرے لیے سب سے بہترین نصیحت کرنے والی ہیں۔ عمر تو نے بھی نہیں بچنا، موت تجھے بھی آنی
قبر میں ہے، لہذا نتیجے کے دن پہ یقین رکھ، وہ کر کے جس کا حساب دے سکے۔ یہ تھے دین۔ اور تقدیر پہ کتنے راضی تھے؟ تقدیر پہ کتنے راضی تھے؟ حضرات 313 کو لے کے 1000 کے سامنے کھڑا ہو جانا، تقدیر پر یقین نہ ہو کہ اللہ ہے، اللہ پہ توکل ہے، میرا رب ہے، تقسیم اس کی ہے، جو رات قبر میں ہے وہ باہر نہیں، جو باہر ہے وہ قبر میں نہیں، یہ عزم نہ ہو، یہ جرأتیں نہ ہو، تو پھر ایسے تو نہیں عہد وفا ہوتے، ایسے تو نہیں وہ خندقیں کھودی جاتی، ایسے تو نہیں پوری دنیا اکٹھی ہو کے اومنڈ آئے اور احزاب کے سامنے یہ ڈٹ جائیں اور جم جائیں، خیبر کے کلے ایسے تو نہیں کھلتے، اور وہ جو صلح حدیبیہ تھی اس کے اوراق پہ سائن ایسے تو نہیں ہو جاتے۔ اللہ پر تقدیر پر پوری یقین اور جو ہے وہ ہوتی ہے۔ سورہ فتح ایسے نہیں مان لی گئی کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا، ہر شک جو سلوکی ہے اس میں بظاہر ہار نظر آ رہی ہے، لیکن تقدیر پر یقین کتنا ہے؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا، کہ یہ فتح مبین ہے، یہ کامیابی ہے، یہ کامرانی ہے۔ پھر اس کے بعد بیک نہیں ہے، آگے بڑھے ہیں۔ حضرات اگر بات اسلام کی آئے تو صحابہ اسلام ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ پوری دنیا ایک گواہی نہیں ڈھونڈ سکتی کہ میں نے رب کے در کے علاوہ کسی جگہ در رکھا ہو۔ آئیے صحابہ کے ساتھ جڑیے، مجھے صرف ایک صحابی کی مثال پورے مجموعہ اصحاب میں سے رضوان اللہ علیہ مجمعین ایسی دے دیجئے، جس نے مشکل میں آ کے، جس نے تنگی میں آ کے، جس نے تلواریں دیکھ کے، جس نے تیر دیکھ کے، جس نے نیزے دیکھ کے، جس نے جو ہے وہ بڑے بڑے گھوڑے اور ہاتھی اور تیل اور جم غفیر دیکھ کے، جس نے بڑی بڑی بندھی ہوئی صفیں دیکھ کے گھبرا کر کے ایک دفعہ کسی دوسرے کا نام لیا ہو، ہاتھ جوڑے ہوں، لات منات عزا ہبل ان کی جے بولی ہو، یا اس نے ود سوا یغوث یعوق کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا ہو، یا اس نے نصر یا نیلا کو پکارا ہو، یا جو ہے 1.25 انبیاء کی بزرگوں کی قبروں میں سے کسی قبر کو ڈھونڈا ہو، یا کسی ڈھیری پہ جا کے سر رکھا ہو، یا اولاد نہیں ہوئی اولاد مانگنے کے لیے کسی بزرگ پیر فقیر کے پاس جا کے تعویذ دھاگے اور جو ہے وہ گنڈے وہ کروا کے اس نے گلے میں گھونگھٹ ڈال کے ہاتھوں میں رنگ ڈال کے ہاتھوں میں اور کلائیوں کے اندر جو ہے وہ کڑے پہنے ہوئے، گلے کے اندر گھونگھٹ مانگٹ یہ کچھ ڈال کے یہ چلا ہو، یا پاؤں میں اس نے بیڑیاں ایسی ڈالی ہوں، لوگوں نہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، جب بھی سر جھکا ہے رب کے در پہ جھکا ہے، میدان جنگ میں ہے، سفر یا حضر میں ہے، مسجد نبوی ہے یا کسی کھلے میدان میں ہے یا صحرا میں ہے، یا وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہے یا وادیوں میں ہے، ان کا سر جھکا ہے تو ایک رب کے سامنے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اسے اسلام کہتے ہیں، اسلام کی شہادت کہتے ہیں، اسے توحید کہتے ہیں، اور اسے صحابہ کی پریکٹیکل اور عملی زندگی کہتے ہیں۔ آگے بڑھیے، رسالت، آپ اور میں بڑی باتیں کرتے ہیں، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کرتے ہیں، محب اور اپنے آپ کو عاشق ثابت کرتے ہیں، لیکن دودھ پینے والے مجنوں میں اور حقیقت میں ساتھ دینے والے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ حضرات محبوب کے جسم کو اٹھا کے، وجود کو اٹھا کے، کندھوں پہ رکھ کے، پھر جو ہے وہ غار ثور میں الٹ سائیڈ پہ 3 کلومیٹر کے وائے پہ اوپر چڑھ کے بلندیوں میں جا کے وہاں آپ کے ساتھ جو ہے وہ غاروں میں رہ کے، اور جو جو وہاں غار میں معاملات ہوئے ان سب کو برداشت کر کے، اور اس معیت کو اپنا کے سفر ہجرت 420 کلومیٹر موٹر وے کا راستہ آج کا وہ چلنا مشکل ہو جائے، گاڑیوں میں بیٹھ کے مکے سے مدینے پہنچنے میں حاجی گھبرا جاتے ہیں، عمرہ کرنے والوں کے دل ڈولنے لگتے ہیں، کب مدینہ آئے گا، کب پہنچیں گے؟ حضرات یہ ہجرت کی نور میں پہنچے تھے تو غار میں ساتھ ہیں، آپ قبر میں ہیں تو قبر میں ساتھ ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے رب ان کی محبتوں کو حشر میں ساتھ میں نہیں کرے؟ کہاں پہنچے ہوئے ہیں، کہاں گئے ہوئے ہیں؟ کون سی بات کر رہے ہیں؟ بات رسالت کی ہے۔ آج ہم نام نبی کا لیتے ہیں، غلام سبھی کے بنے ہوئے ہیں، ہم نے دل کسی اور کو دے رکھا ہے اور دل محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ ڈالا ہوا ہے، ہماری سائیاں کسی کے ساتھ ہیں، بدائیاں کسی کے ساتھ ہیں، ہم نے بڑی مرتبہ کہا ہے کہ جناب ہم آپ کے غلام ہیں، لیکن جب غلامی کی باری آتی ہے، دن میں 5 مرتبہ غلام آوازیں سن کے بھی اللہ کے گھر کے پڑوس میں رہ کے بھی نہیں آتا، لیکن ایک صحابی کی صرف مجھے مثال دے دیجئے، وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز پڑھنا دین کا حصہ اور اسلام کا دوسرا بڑا رکن ہے۔ یہ مثالیں تو ملی کہ صحابہ نے کہا آج کے بعد سارا دن رات قیام کریں گے، آرام نہیں، مگر یہ مثال نہیں ملی کہ کوئی صحابی نماز میں پیچھے رہ گیا ہو۔ بتائیے کوئی مثال کہ انہوں نے وہ نماز چھوڑی ہو، نہ پڑھی ہو۔ پورے ذخیرہ اصحاب میں سے ان کی زندگی، ان کے تراجم اور ان کی جو بایوگرافی ہے اس میں سے ذرا ڈھونڈ کے مجھے ایک مثال تو لا دے۔ آئیے، روزے پہ روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے،
یہ مثال تو ملی کہ صحابہ نے کہا کہ آج کے بعد ہر دن روزہ رکھیں گے، اور محبوب نے ان کو بیلنس کر دیا، سنت بتا دی کہ میری سنت ڈیلی روزہ رکھنا نہیں ہے، روزہ رکھنا ہے تو سوموار کو رکھیے، جمعرات کو رکھیے، ہفتے میں 2 دن رکھیے، روزہ رکھنا ہے تو چاند راتیں جب روشن ہوتی ہیں 13، 14، 15 کو رکھیے، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے صوم داؤدی 1 دن رکھ کے 1 دن چھوڑ کے رکھیے، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے تو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھیے، سبیلے مت چلائیے، اگر آپ نے روزہ رکھنا ہے اگلے سال میرا ارادہ ہے میں 9 کا روزہ 7 ملاؤں گا تو لأصومن التاسع وہ والا رکھیے، روزہ رکھنا ہے تو میں نے شعبان کے روزے رکھ کے دکھائے ہیں وہ والے رکھیے، روزہ رکھنا ہے تو ذی الحجہ کے ابتدائی ایام ان کے اندر رکھے گئے روزے ہیں وہ رکھیے، روزہ رکھنا ہے تو رمضان المبارک شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن وہ رکھیے، جو سارا دن ہر دن جو گھوٹ کے پیے اور شرابیں چڑھائے وہ اٹھ کر کے بات کرے ان صحابہ کے بارے میں کہ جنہوں نے زندگی میں روزے چھوڑے ہی نہیں، ارادہ کیا میں ڈیلی رکھوں گا، کہا ڈیلی نہیں، جو سنت کے مطابق ہے وہ رکھیے، جو ضروری اور فرض ہیں وہ رکھیے۔ ان کو تو روزوں سے اتنی محبت تھی کہ سفر میں بھی محبوب ان کو کہہ رہے ہیں کہ روزہ چھوڑ دیں، روزہ چھوڑ دیں، اور وہ پھر بھی جو ہے وہ چھوڑنے کو آمادہ نہیں، جب تک محبوب نہیں چھوڑتے وہ روزہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ حضرات ان کے بارے میں کوئی اٹھ کے بات کرے گا، وہ صائمین، وہ صائمات، وہ قائمین، وہ قائمات، زکات دیتے ہوئے دل گھبراتا ہے، دل گھبراتا ہے۔ ہمیں تو کوئی بات بھی کرے تو دکھ لگتی ہے۔ کسی سیاسی آدمی کا کل میں بیان سن رہا تھا، اور بڑے لوگوں کو وہ بیان چبھا بھی ہے کہ نشئی کا کام ہے، 2 کام ہوتے ہیں، گھر کی چیزیں بیچ دیتا ہے اور پھر مانگتا رہتا ہے، تو یہ چیزیں جس میں ہوتی ہیں اسے تکلیف ہوتی ہے سن کے۔ بھائیو ناراض نہ ہونا، پتہ کرنا ساری زندگی مانگنے پہ کس نے گزاری ہے، اور کس نے متاع حیات، متاع ایمان، متاع اسلام بیچا ہے، اور کون ہیں جنہوں نے پاکٹ سے دے کے، جیب سے دے کے، منڈیوں سے دے کے، بازاروں سے دے کے، گلیوں محلوں سے دے کے، اور اپنے جانوروں گھوڑوں میں سے دے کے، اونٹوں میں سے دے کے، فصلوں میں سے دے کے، پھل اور ثمرات میں سے دے کے، جو رب نے دنیا میں مال و متاع رکھا ہے سونے چاندیاں دے کے، محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر کے، جب اسلام کو ایک ایک پائی کی ضرورت تھی، کون تھے کہ جنہوں نے بیت المال کو مضبوط کیا تھا؟ لائیے مجھے اپنے پورے فیصل آباد میں ایک مضبوط بیت المال دکھائیے، خصوصاً جو میرے صحابہ پہ انگلیاں اٹھاتے ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔ ادھر تو کوئی بھی آیا، غریب آیا، کہا اس کو اتنا دے دو، یتیم آیا اس کو اتنا دے دو، مسئلہ کھڑا ہوا اس کو اتنا دے دو، بچے رو رہے ہیں اور ہنڈیا جو ہے چڑھی ہوئی ہے، نیچے آگ جل رہی ہے، بچے سو گئے ہیں، عورت نے چولہا بجھا دیا ہے، امیر المومنین خفیہ واچ کر رہے ہیں، ہڈن کیمرے دیکھ رہے ہیں اور گشت موجود ہے، جا کے پوچھتے ہیں اللہ کی بندی بچوں کو بھوکا سلایا، کھانا کھلاتی کیوں نہیں؟ کہنے لگے عمر اصل میں معاملہ یہ ہے گھر میں کچھ ہے نہیں، بچوں کو دلاسا دینے کے لیے میں نے ایسے کیا ہے۔ حضرات جائیے پتہ کیجئے کہاں گئے ہیں، بیت المال قائم تھا تو گئے ہیں، زکات کا سسٹم رائج تھا تو گئے ہیں، چل کر کے پیدل جو ہے آج تیرے میرے لیے مشکل ہوگا، لیکن بیت المال کھلوا کے اپنے کندھے پہ آٹے کی بوری رکھ کے اور ساتھ میں دال معاش جو چیزیں چاہیے تھی وہ لے کے، غلہ اور اجناس کو لے کے اس جھونپڑے میں جاتا ہوا کون ہے؟ یہ میرے محبوب کا صحابی ہی نہیں ہے، حضرات امیر المومنین ہے۔ 22 لاکھ مربع میل پہ حکومت اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں کیا ہے؟ انہوں نے زکات کے سسٹم کو رائج کر کے جناب عمر ابن عبدالعزیز کے دور تک اتنا مضبوط کر دیا تھا، افریقہ کے جنگلوں میں اور بے شمار ملکوں میں، حضرات جہاں آج بھی دنیا نہیں جا سکی، اوازون کے علاقوں کے اندر دینے والے موجود تھے مگر لینے والا کوئی نہیں۔ یہ مقام ہے صحابہ کا دین زکات، اور بات روزے کی بھی ہو چکی، زکات کی بھی، نماز کی بھی، حج کی بھی۔ ہم تو اتنے شرمیلے ہیں، شادی پہ جائیں تو ڈانس کرتے جائیں، مہندی پہ جائیں تو ناچتے آئیں، اور اگر سنگت لے کے چلیں کسی عرس میلے پہ تو ہماری حالت دیدنی ہوتی ہے، ڈھول بج رہے ہوتے ہیں اور ہمیں دھمالیں پڑی ہوتی ہیں، بہت کچھ کر رکھا ہوتا ہے، لیکن حج کا احرام باندھ کے ہمیں لاہور ایئرپورٹ سے بھی شرم آتی ہے کہ تلبیہ پڑھ لیں، حالانکہ تلبیہ جا کے شروع کرنا ہوتا ہے میقات سے۔ نہیں جی اتنے لوگ بیٹھے ہیں، یہ کیا بولیں گے، ایئر ہوسٹسیں کیا بولیں گی، لوگ کیا کہیں گے، اس کے منہ سے نکلتا ہی نہیں، نکلے کیسے آتا ہی نہیں۔ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور لوگوں ایک اعلان کیا تھا میرے محبوب نے، رب نے کہا تھا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ،
इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो हुक्म हुआ तो वही महबूब को मिला, आपने ऐलान किया कि हम हज करेंगे इस साल, जिसने जाना हो तैयारी कर ले। 1.25 लाख सहाबा सहाबियात और उनमें वो खवातीन भी थीं जिन्होंने बच्चों को जन्म देना था, लेकिन वो इज्जत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो पैदल रस्ते, वो टीले, वो पहाड़, वो सहरा, वो दरिया, वो रस्ते के अंदर पड़ने वाली मुख्तलिफ नदी नाले आसानी से नहीं है हज़रात। ये रोइयां और ये आप और उसके मामलात और सारे जानवर और शिकार, लेकिन चले साथ दिया और तलबिये पढ़े, जो जो महबूब ने किया वो करके दिखाया हज़रात। दिन लगे, अय्याम लगे मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की माहियत में, और आप उनको गवाह बनाते हैं। ये मेरे रब की दीन के भी गवाह, शरीयत के भी गवाह, वही के भी गवाह, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी गवाह, महबूब रब को कहते हैं। लोगों सुनिए, आप जवाब दीजिए, अला हल बल्लग, जो रब ने मुझे दिया मैंने पहुंचाया कि नहीं, दीन आया कि नहीं, जो लिखने का काम लिखवाया कि नहीं, जो सुनाने का बोला सुनाया कि नहीं, जहां कुल बोला मैंने आपको बोल के पढ़ाया कि नहीं। जब ये सारी बातें होगी तो आपने, उन लोगों ने 1.25 लाख आदमी ने गवाही दी, क्यों नहीं महबूब, जो अमानत थी वो पहुंचा दी। तो महबूब क्या कहते हैं, अल्लाहुम्मा शहद, अल्लाह इस जम्मे गफीर को देख के मेरे सहाबा की इस जिंदगी और इसके बयान के ऊपर अल्लाह तू भी गवाह हो जा। और वो 1400 सहाबा जब महबूब के हाथ पे हाथ रख के, उनके हाथ और फिर उनके ऊपर यदुल्लाहि अलल जमा, फिर अल्लाह का हाथ था, ये मंजर क्यों भूल गए, क्यों अपने ईमान, क्यों अपने दीन, क्यों अपने, और रह गई प्रेजेंटेशन, एहसान, पेशकश। तो बसा औकात बंदा पेशकश में मारा जाता है, खाना बड़ा अच्छा होता है, बना भी बड़ा अच्छा होता है, लेकिन जब मेहमान आता है तो उसके एजाज और प्रोटोकॉल के मुताबिक उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं कर पाते, दस्तरखान अच्छा नहीं लगा पाते, कौली में डाल के थोड़ा सा सालन उसके आगे रख दिया, चंगेर में रख के रोटी रख दी, तो अदब के मुनाफी समझा जाता है। लोग कहते हैं कि यार उन्होंने हमारे साथ अच्छा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और प्रेजेंटेशन कितनी कमाल की है। घोड़ा बंधा हुआ है, साथ में बेटा लेटा हुआ है और कुरान पढ़ रहे हैं, दिखावे के लिए नहीं, नुमाइश के लिए, नमूद के लिए नहीं, नुमाइश के लिए नहीं, रिया भी नहीं, कुरान पढ़ रहे हैं सादा लबो लहजे में जो है, लेकिन पढ़ा इतने अंदाज में है और इतने खुलूस से है, आसमान के फरिश्तों ने इजाजत मांग ली, अल्लाह जमीन पे उतरने की इजाजत दीजिए। मौज दर मौज उतरते हुए कंदीलें और लेते हुए रोशनियां, बदलियों के साए, वो नीचे को आते हैं, घोड़ा देख के कपकपाता है, डरता है। ये थोड़ी तवज्जो उस तरफ करते हैं, खैर है कहीं बेटे पे न चढ़ जाए, ऊपर को नजर देखते हैं तो कंदीलों के साथ चीजें ऊपर को चढ़ रही हैं। सुबह महबूब को मंजर पेश करते हैं, कहा मेरे सहाबी, आप जब रात को कुरान पढ़ रहे थे, रब ने सारा मंजर बयान कर दिया है, ये फरिश्ते उतरे थे इजाजत लेने के लिए कि अहले ज़मी की इन तिलावतों को, इन जो है प्रेजेंटेशन को, इस हुस्न पेशकश को, अल्लाह के साथ महवे मुनाजात होने को, अल्लाह के साथ गुफ्तगू करने और कलाम करने के ढंग और रंग को, इस वक्त के मुजाहिद के घोड़े और इसके बेटे, इसकी नस्ल और आल के इस मामले को अगर ये जारी रखते और मेरे सहाबी को कुरान की तिलावतें ना करना, उनकी तो पूरी जिंदगी भरी पड़ी है, दीन सारे का सारा अगर सहाबा बीच में से निकल गए तो आपको कौन बताएगा। कुरान क्यों कहता है फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ, हमने तुम मेयार ये बना दिया है, तुम्हारा ईमान वैसा हुआ तो हिदायत देंगे, वैसा ना हुआ मुखालफत पे उतरे और नाफरमाना की, उनको दूर कर दिया, दिलों से हटा दिया और अपनी ईमान की बेस से फारिग कर दिया। फ़इन्नमा हुम फ़ी शिक़ाक़ फ़सयक्फ़ीकहुमुल्लाह। कुरान मजीद की इस धमकी से बढ़ के बलीग धमकी मुझे ला करके दिखाएं। कुरान क्यों कह रहा है कि फिर अल्लाह ही काफी है, फिर संभाल लेंगे हम। हजरत इसलिए इन असहाब को दिलों में जगह दीजिए, घरों में जगह दीजिए और अपने घर में इनके ऊपर मबनी किताबें लेके आइए। हयात सहाबा के दरिक्शा पहलू और इस जैसी मिलती जुलती किताब जो असहाब की सीरतों पे हैं, इनको घरों में रखिए, इनको पढ़िए, बच्चों को पढ़ाइए, ईमान का हिस्सा बनाइए और इस दौलत को कमाइए। ये हमारी सनद भी है, ये हमारा दीन भी है। अल्लाह हमें इनके साथ जुड़े हुए रखे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व आख़िरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दलिल्लाह
नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अहबाब ज़ीवकार, असहाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले बैत रसूल, इन लोगों को अल्लाह ने जो शरफ़ दे दिया है वो मैं और आप कभी भी उनसे छीन नहीं सकते। असल उसूल और कायदा और ज़ाबिता ये है कि बड़ों की बड़ाई और अजीम लोगों की अज़मत को मान के उनसे जुड़ के हमारी इज़्ज़त है, आबरू है। और अल्लाह का शुक्र है अहले बैत अतहार की मोहब्बत रब ने कभी ज़िंदगी रखी तो मैं इस पर मुस्तकिल एक टॉपिक लेके आऊँगा। ये एज़ाज़ अल्लाह ने अहलुस सुन्नह वल जमाआ को, बिलखुसूस अहलुल हदीस को, मैं बसा औक़ात बल्कि अक्सर औक़ात हम किसी फ़िरके जमात या ग्रोह का नाम किसी काम के लिए नहीं लेते और बनता भी नहीं। जिसने कलमा पढ़ा है, दिलो जान से किसी हकीकत को तस्लीम किया है, पैगंबर की सुन्नत को माना है, वो अहलुस सुन्नह वल जमाआ का फ़र्द है। लेकिन आप हैरान होंगे, लोग जिनके ऊपर ये एतराज़ उठाते हैं कि इनकी उम्रें थोड़ी हैं, और लोग जिनको ये कहते हैं कि ये समझदार नहीं, और लोग जिनको ये कह देते हैं कि ये फ़क़ीह भी नहीं है, असहाबे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में से जो बच्चे थे उनकी रिवायतों को नहीं लेते। ये अल्लाह ने मुझे और मेरी जमात को शरफ़ बख्शा है, अल्लाह करे ये शरफ़ सबको मिले, ये खुले दिल सबको मिले। आपको पता है हम कुनूत वितर में कौन सी दुआ पढ़ते हैं? अल्लाहुम्मा हदिनी फ़ीमन हदैत। ये मेरे महबूब के एक सहाबी ने बयान की है जिनकी उम्र सिर्फ 4 साल है, सिर्फ 4 साल है, और 4 साल की उम्र में सुनी। और ये आले बैत के सरे फहरिस्त अफराद में से फर्द है, और इनका नाम सैयदना हसन है, सैयदना हसन है। लोग कभी आपको कभी भी जिंदगी में मौका नहीं मिलेगा, आपने ये तो सुना होगा नजर मौला नियाज़ हुसैन, नजर मौला नियाज़ हसन नहीं सुनी होगी। बस नाम के तौर पे, फॉर्मेलिटी के तौर पे फार्मों के अंदर नाम दे दिया, लेकिन उनके बयान करदा मामलात, उनका दीन, उनका इल्म, उनका अमल, उनकी मोहब्बत, उनका प्यार अगर दिलो जान से कबूल किया है तो ये अल्लाह ने एजाज़ दिल वालों को दिया है। ये वो दिल वाले हैं, हम बावफा थे इसलिए नज़रों से गिर गए, तुझको तिलाश शायद किसी बेवफा की है। और ये तमाम अहले बात के साथ जो है मामला और वतीरा इसी तरह का है। अल्लाह ताला हमें उनकी मोहब्बत, उनकी इज्जत और आबरू करने की तौफीक भी दे, और उन्हीं के साथ दुनिया में रखे, और उन्हीं के साथ हमारा जो है आखिरत में हशर करे। हमारे एक दो दोस्त अहबाब जो शदीद तरीन कैफियत और हालत में हैं और इंतहाई निगहदाश्त के आलम में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत और आफियत से नवाजे। पिछले से पिछले जुमे हमारे भाई यहाँ पे जो पीछे कैमरा लगा रहे हैं नाज़को वाले, वो मौजूद नहीं थे। उन्होंने अपना उज़र पेश किया कि हमारे जो भाई हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में शिफा में हैं, उनके लिए भी और दीगर कई सारे भाइयों ने और उनके वालिदैन जो हैं वो इंतहाई निगहदाश्त के आलम में। अल्लाह ताला उनको सेहत के साथ, ज़िंदगी के साथ, और काफ़ी सारे अहबाब इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं। हमारे अजीज़ व अकारब, हमारे असातिज़ा उलमाए किराम, अल्लाह ताला उनकी कब्रों को मुनव्वर करे, और जो बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह उनकी परेशानियां दूर करे। जो बे औलाद हैं, अल्लाह उनकी औलादों का जो है वो उन्हें तोहफा अता करे, और जिनकी औलादें हैं अल्लाह उनको सहारे दे। हमारे साथ इस दफ़ा ताउन के लिए फिरोज़ बटुआ से 10 मरले जगह इन्होंने अपनी ख़रीदी है और 4 दीवारी भी मुकम्मल की है। बहरहाल इन्हें काफ़ी सारी जो है ताउन की ज़रूरत है, और ये वो हैं कि जिनको हमने कई मदद कर दिया। अल्लाह ताला इनको जज़ा दे कि इन्होंने हौसला और हिम्मत रखी, तो हमारा आज का भरपूर ताउन इंशाअल्लाह जाएगा। और हम जिसका यहाँ ताउन करवाते हैं दोस्त अहबाब को अल्हम्दुलिल्लाह खुली इजाज़त होती है, वो उस जगह जाएँ, विज़िट करें, देखें, अगर कोई मसला हो हमें बयान करें, ताकि हमारा भी उसमें जो है वो यद ताउन बढ़े और मुआवनत हो। हम अपनी तौर पर कोशिश तो करते हैं, लेकिन फिर भी बशरी तकाज़े हैं, कमी बेशियाँ अगर कहीं पे हों तो अल्लाह हमें मुआफ़ करे। हमारा आज का ताउन फिरोज़ बटुआ, अल्लाह मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत करे, और जो हमारे यहाँ मसाइल और उम्मीदें थी अल्लाह उनको पूरा करें। सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु।